آج ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 204 سے 206 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے حج کا تفصیلی بیان ہوا، حج کے احکامات، مناسک حج، اور اسی طرح سے حج کے مقاصد، اور اس میں خاص طور پر جو ذکر ہوا کہ حج ایک ایسا سفر ہے جو انسانوں کو کیٹاگرائز کرتا ہے کہ طالب دنیا کون ہے اور طالب آخرت کون ہے، دنیا کی طلب کرنے والا کون ہے، دنیا چاہنے والا کون ہے۔ اور صاحب ظاہر ہے جو دنیا چاہنے والا ہوگا وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کے 5-4 لاکھ روپے وہ صرف ایک سفر کے اندر ہی لگ جائیں، وہ تو نہیں چاہے گا اس بات کو۔ اور جو آخرت کا طالب ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھ سے سارا کچھ بھی جاتا ہے تو چلا جائے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو طالب دنیا اور طالب آخرت، یہ دو کیٹیگریاں انسانوں کی ہیں، اور ایک تیسری کیٹیگری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ تیسری قوم کون سی ہے، وہ تیسرے قسم کے لوگ کون سے ہیں۔ سفر حج نے دو قسم کے لوگوں کو بالکل واضح کر دیا کہ ایک طالب دنیا ہے اور دوسرا طالب آخرت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بندہ سوچتا ہے کہ چلو جو دنیا کا طالب ہے اس کو پھر آخرت میں اس کی آخرت کٹ گئی، کٹوتی ہو گئی، اور جو آخرت کا طالب ہے تو سمجھو کہ اس کی دنیا کی کٹوتی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، جو دنیا کا طالب ہے فقط آخرت میں اس کی تو کٹوتی ہو گئی، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کے لیے صرف یہی دنیا ہے۔ اور جو آخرت کا طالب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا بھی رکھی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کی دنیا کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ فرق ہے، یہ کیا ہے؟ فرق ہے بنیادی طور پر کہ جب بندہ آخرت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، دنیا بھی اس کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ صرف دنیا کی کو اپنے سامنے رکھنے والا شخص آخرت میں اس کی کٹوتی ہو جاتی ہے۔ اب تیسری قسم کون سی ہے؟ تو محترم بھائیو، ان کے اوصاف کیا ہیں، ہم ان کو پہچانیں گے کیسے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو ان کی صفات کا تذکرہ، وہ کیسے لوگ ہیں، آیا کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں یا اللہ نے ان کو ناپسند کیا ہے، تو وہ ان آیات کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، واو کا مطلب اور، من سے، الناس لوگ، لوگوں میں سے، من یعجبک، بعض یہ جو ہے من تبعیضیہ ہے، بعض لوگ وہ ہیں یعجبک، تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو، تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی بات آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے، بھلی لگتی ہے۔ یعنی اتنی گفتگو کرتا ہے وہ شخص، ایسی زبردست انداز سے، ایسے زبردست انداز سے وہ بات کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن کر اش اش کر اٹھتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی، اوپر، ما، جو، فی، میں، قلب ہی، اس کے دل میں، یعنی اپنے دل پر وہ اللہ کو بار بار کیا بناتا ہے؟ گواہ بھی بناتا ہے۔ یعنی ہر بات میں واللہ باللہ تاللہ کر کے وہ بولتا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے۔ وَهُوَ، حالانکہ وہ، أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت قسم کا جھگڑالو ہے، حالانکہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ یعنی اپنے تئیں جب وہ بات کرتا ہے تو وہ بہت ایسے انداز سے بات کرتا ہے گویا کہ وہ لوگوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہے، لوگوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہے۔ اور اس کی گفت و شنید میں آپ کو اکثر یہ باتیں ملیں گی کہ وہ اللہ کا خوف، اللہ کی باتیں، اللہ کا ڈر، اسی طرح سے قسمیں اٹھانا، یعنی یہ اس کی عادت ہوگی عام طور پر۔ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا، اور جب، تَوَلَّىٰ، وہ واپس جاتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اس کی گفت و شنید، اس کی بات چیت بڑی ہمدردانہ انداز کے اندر ہوگی،
لیکن وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب وہ واپس جاتا ہے، الگ ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، فی الارض سعی، تو وہ کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسد، تاکہ فساد کرے، فیہا، اس میں وہ فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایسی پلاننگ کرتا رہتا ہے، سوچ و بچار کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے زمین کے اندر کیا ہو، فساد ہو۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کھیتی کو، وَيُهْلِكَ، اور ہلاک کر دے، برباد کر دے، الحرث، کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، آبادی کو، یعنی نسل کو اور کھیتی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، الفساد، فساد کو، ایسے فسادی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جس کے دل و دماغ کے اندر فطور ہو، ایسے فطوری بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا، اور جب قیل، کہا جاتا ہے، لہو، اس کے لیے، اتق اللہ، بھئی دیکھ تو باتیں کیسے کرتا ہے اور عمل تیرا کیا ہے، ہاں جی، باتیں تو کرتے ہوئے ہر وقت واللہ باللہ تاللہ کر کے بات کرتا ہے، بڑی خیر خواہانہ انداز میں بات کرتا ہے، لیکن عمل تیرا کیا ہے، اللہ سے ڈر، یہ کیا منافقت ہے تیری؟ جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت، تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت، بالاسم، گناہ کے ساتھ، بالاسم، گناہ کے ساتھ اس کو عزت پکڑ لیتے ہیں، یعنی تکبر میں آ جاتا ہے، فخر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے وہ، فحسبہ، پس کافی ہے اسے، جہنم، جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہیں پر اس کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملے گا۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسے تیز ترار شاطر انسان کو جو ہے کوئی عزت ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، بعض وہ شخص بھی ہیں، بعض لوگ وہ ہیں، يُعْجِبُكَ، جو تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو، قَوْلُهُ، اس کی بات چیت، اس کی بات چیت، اس کا انداز گفتگو جو ہے وہ آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے۔ یعجب کا ایک معنی یہ بھی ہے، اچھا لگتا ہے، یعنی دل کرتا ہے کہ آئندہ بندہ سانو لبے نا، آئندہ بندہ ساڈی فیلڈ چ ہوئے نا، آئندہ بندہ ساڈی جماعت چ ہوئے نا، آئندہ بندہ جڑا نا وہ ایس کام میں ہوئے، تو یوں لگتا ہے جیسے یہ بہت بڑا کیا ہے، خیر خواہ ہے۔ پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہے، اس پر، یعنی جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ وَهُوَ، حالانکہ وہ، أَلَدُّ الْخِصَامِ، جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، یعنی اگر کوئی نوبت آ جائے تو اس کو دیکھو پھر وہ آپے سے کیسے باہر ہوتا ہے، پھر وہ حکمت، دانائی، وہ ساری باتیں ایک سائڈ پر رکھ کے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ واپس پھرتا ہے، سعیٰ، تو وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ اس کے اندر فساد پھیلائے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، یعنی وہ دشمن ہے انسانیت کا بھی، اور اسی طرح سے نباتات، جمادات، ہر ایک چیز کا وہ کیا ہے، دشمن ہے، صرف اپنے مفاد کو رکھتا ہے اپنے سامنے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سرکاری مال ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مفاد عامہ کی چیزیں ہیں، وہ دیکھے گا کہ اس میں میرا جو ہے فائدہ کہاں پر ہے، پھر وہ ہر چیز کو رگڑ جائے گا، یعنی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ فرمایا واللہ، حالانکہ اللہ، لا يحب الفساد، نہیں فساد کو پسند کرتا، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاسم، تو اسے عزت گناہ کے ساتھ پکڑ رکھتی ہے، یعنی وہ اس میں اپنی حد تک محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے، میں تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، ہاں جی، مجھے تقوی کا یہ سبق دینے آ گئے، سمجھ آ رہی بات کی، یعنی اس کو پھر فخر، تکبر، غرور جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں لوگوں کا خیر خواہ جو ہے وہ گردانتا ہے اور شو کرواتا ہے کہ میں لوگوں کا بڑا
خیر خواہ ہو، جتنی بلائی میں کر رہا ہوں، جتنے فلاح و بہبود کے کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ دیکھنے میں وہ پتہ نہیں کتنی پھٹیاں لگا رہا ہوتا ہے جی۔ فرمایا فحسبہ، بس کافی ہے اسے جہنم، جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ محترم بھائیو، ان آیات کا شان نزول یعنی سبب نزول جو ہے وہ تو ایک کریکٹر کو بیان کیا جاتا ہے، البتہ یہ آیات قیامت تک کے لیے کوئی بھی شخص جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی، ہر اس بندے پر یہ آیات کیا آ جائیں گی؟ فٹ ہوں گی۔ اور جس بندے کا ذکر تفاسیر کے اندر ملتا ہے یعنی سبب نزول کے اندر، اس کا نام ہے اخنس بن شریک، اخنس بن شریک ثقفی۔ یہ شخص جو ہے کہہ لیں کہ اس کے بارے میں یہ باتیں نازل ہوئی، اور اس کا یہ کردار تھا کہ گفتگو کرتا اور اس طرح سے واللہ باللہ تاللہ کر کے ہر معاملے میں خیر خواہانہ گفتگو کرتا، لوگوں کے درمیان ہوتا تو ایسی پلاننگ لوگوں کے سامنے رکھتا کہ لوگ سمجھتے کہ ہماری یعنی اس وقت کے مسلمان وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بڑا خیر خواہ ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا۔ لیکن جب وہ علیحدہ ہوتا، الگ ہوتا، تو پھر اس کی جو اندر کا جو خبث تھا، اندر کی جو خباثت تھی، وہ ایسے انداز میں ظاہر ہوتی کہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں، مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں، نقصان پہنچانے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کی ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر جن باتوں کا ذکر ہوا ہے تو یہ منافقت کی نشانیاں ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ وہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا انسانوں کی، ایک تو ہے نا وہ جو طالب دنیا ہے، وہ کسی بھی اس کو آخرت میں اس کی نظر ہی نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آخرت کا طالب ہے اور دنیا اس کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں وہ زیادہ اس کو ترجیح نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی دے دیتا ہے۔ اور تیسرا شخص یہ کون ہے؟ منافق، جو نہ کبھی ادھر نہ کبھی ادھر، اور اپنے مفادات کی خاطر ہی بس لگا رہتا ہے۔ تو یہاں پر محترم بھائیو 5 صفات کا بیان ہوا ہے۔ طالب دنیا اور طالب آخرت کو کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا بیان 5 صفات، 5 ان کی کہہ لیں کہ نشانیاں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی جو صفت ہے محترم بھائیو وہ ہے منافق کی، کہ یہ دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھے گا، ایسی زبردست جو ہے وہ گفتگو کرے گا، ہر موضوع پر بات کر لے گا، لیکن اس کی گفتگو میں آخرت جو ہے وہ نہیں ہوگی، آخرت نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ بندے کو موت آئے گی، صاحب ذرا جس کو مرنا یاد ہو وہ تو ایسی حرکتیں نہیں کرتا، وہ تو ڈبل گیم نہیں کرتا کہ شو کچھ کرانا ہے اور کرنا کچھ ہے، وہ تو صاحب ذرا یکسو ہوگا، یک رنگ ہوگا، اس کے اندر 2 رنگی نہیں ہو سکتی، وہ تو جب بھی بات کرے گا تو کھری بات کرے گا۔ تو اس کے اندر ان کی جو پہلی نشانی ہے وہ کیا ہے کہ ان کی گفتگو، نالج اور ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر بات کرنا، یہ ان کے پاس ایک بہت بڑا فن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بہت بڑا فن ہوگا، لیکن آخرت کا علم بالکل نہیں، آخرت کا علم بالکل نہیں، بلکہ آخرت یاد ہی کوئی نہیں، موت یاد ہی کوئی نہیں، یہ ان کی پہلی خوبی کہہ لیں۔ اور محترم بھائیو اس میں حالانکہ ایسا شخص متکبر، بخیل، بہت پیٹو، اور کہہ لیں کہ دنیا کا بڑا حریص، چال باز ہیں جی، اور اپنے مفادات کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے والا۔ تو دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا مسلمانوں کی خیرخواہی میں بات کرے گا، اور آپ دیکھ لیں ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت موجود ہیں۔ آپ اپنی فیلڈ میں دیکھ لیں، مسلمانوں میں دیکھ لیں، مسلمان ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں ہیں جی، تو وہ قسمیں کھا کر ایمان اور اخلاص کا یقین دلانے کی کوشش بندہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر اعتبار آ جائے، اس کے اوپر لوگوں کو اعتبار آ جائے، لوگ اس کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیں ہیں جی، لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں ہیں جی، لوگ اس کی لیڈری کو مان جائیں۔ اب یہ اس کی کیا ہے محترم بھائیو؟ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت ایسے لوگوں کی وہ کیا ہے؟ الد الخصام۔ محترم بھائیو جھگڑنے میں، جب کبھی جھگڑے کا موقع آئے تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ خوب جھگڑتے ہیں، اور کھل کر پھر وہ جو ہے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محترم بھائیو یہ ذکر کر کے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کی نشانیاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ جھگڑتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی کیا ہے؟
نشانیاں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمائی۔ اور چوتھی صفت کیا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تو اس کی تخریبی کارروائیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، تخریبی کارروائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی جب مجلس کے اندر ہوتا ہے، جب اجتماع میں ہوتا ہے کسی میں، تو وہاں پر خیر خواہی کا ذکر، اور جو ہی کنڈ پڑتی ہے تو نال کی ہے تخریب کاری، ساتھ ہی جناب جو ہے وہ خبث باطن کا اظہار، خبیث حرکتیں اس کی شروع ہو جاتی ہیں، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، نسل انسانوں کو جو ہے تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور اس طرح سے جمادات، نباتات، ہر ایک چیز کا یہ شخص اصل میں کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور پانچویں نمبر پر محترم بھائیوں کہ جب اسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈر، تو وہ ایک ظاہری کہہ لیں کہ تقوی رکھتا ہے، ظاہری خوف الہی ہاں جی اپنے اوپر طاری رکھتا ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ بلکہ اگر اسے کوئی بندہ جو ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کا خوف دلائے بھی صحیح، تو اس کے اندر کا جو کہہ لیں متکبر انسان ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو معزز سمجھ کر غرور نفس کے اندر اور عزت کے اندر آ کر گناہ پر جو ہے مزید قائل ہو جاتا ہے، مزید اس پر قائم ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ بالکل، یعنی اپنے آپ کو وہ رائٹ ہی تصور کرے گا، اگرچہ وہ غلط ہے، اگرچہ وہ کیا ہے؟ غلط ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ کیا تصور کرتا ہے کہ بالکل میں ٹھیک ہوں۔ اب جو شخص اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھتا ہے، کیا خیال ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اس کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس نے اپنے آپ کو غلط سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو غلط سمجھے گا تو اس کی اصلاح کا سفر شروع ہوگا۔ تو یہاں پر ایک بات جو محترم بھائیو ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کم از کم بندے کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ جب اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا تو اس کی اصلاح کا سفر شروع ہوگا، اور اگر وہ مانے گا ہی کوئی نہیں اور اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو محترم بھائیو کب اس کی اصلاح ہوگی؟ تو ایسے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً اس کو تسلیم کر کے اصلاح کی کوشش تگ و دو اور کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا